عجیب اتفاق یہ ہے کہ ہم جتنے جانوروں کو قربان کرتے ہیں ان میں بھی عام طور پر جتنے جانور ہم قربان کرتے ہیں 6 ہی قسم کے جانور ہیں۔ اونٹ ہے، گائے ہے، بھینس ہے، بکری ہے، دمبا ہے اور چھٹی بھیڑ ہے۔ کتنی مطابقت ہے اس لفظ کی قربانی کے جانوروں کی نوع اور نسل اور فیملی اور خاندان کے ساتھ۔ ادھر 6 حروف ہیں اور ادھر 6 قسم کے جانور اکثر ہم قربانی دیتے ہیں، قربانی کرتے ہیں ان کی۔ پھر ان میں سے ہر حرف مجھے اور آپ کو متوجہ کرتا ہے، کوئی تقاضا کرتا ہے مجھ سے اور آپ سے کہ مجھ پر غور کر لو۔ ویسے تو ایک ایک حرف کے اندر بیسیوں سینکڑوں اسباق چھپے ہوئے جو آپ غور کریں گے تو خود بخود آپ کے سامنے کھلتے جائیں گے، لیکن ان میں سے کوئی ایک سبق بھی ہم لے لیں تو یہ بھی میری اور آپ کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے کافی ہے۔ قربانی کے لفظ کا سب سے پہلا حرف قاف ہے، قاف، 2 نقطوں والا قاف، اور 2 نقطوں والا قاف مجھے اور آپ کو اشارہ دیتا ہے، خاموشی کی زبان میں سمجھاتا ہے۔ یہ نقطوں والا لفظ مجھے اور آپ کو کچھ نقطے بتاتا ہے۔ اس میں سے ایک نقطہ یہ ہے کہ قربانی کی بنیاد، قربانی کی اصل، قربانی کا مقصد قرب الہی ہے، قرب الہی ہے، اللہ کا قرب۔ اللہ کا قرب اس سے حاصل ہوتا ہے جتنا انسان اخلاص کے ساتھ قربانی کرے گا اتنا ہی اللہ کے نزدیک چلا جائے گا، اللہ کی رحمت میں آ جائے گا۔ اسی سے ایک لفظ قرآن حکیم میں استعمال، قوموا للہ قانتین، قانتین فرما بردار، فرما بردار۔ قاف اشارہ کرتا ہے کہ جس طرح اللہ نے جانور کو تمہارا فرما بردار بنا دیا، تم اللہ کے لیے فرما بردار بن جاؤ، اللہ کے لیے فرما بردار بن جاؤ۔ جانور کتنا فرما بردار ہے؟ بعض جانوروں کو اللہ نے یہ حص دی ہے کہ وہ اپنی گردن خود مالک کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو معجزہ تھا نا۔ صحابہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کرنے لگے تو اونٹ قطار کے اندر آ کے ایسے گردن لمبی کرتے تھے جیسے اللہ کے نبی سے اپیل کر رہے ہوں کہ اللہ کے نبی مجھے قربان کر دو، مجھے قربان کر دو، مجھے قربان کر دو۔ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، لیکن 1450 سال گزرنے کے بعد آج بھی ایسا ہوتا۔ گجرے والے میں ایک بیل ایسا دکھایا گیا جس کے مالک نے اس کو ٹرینڈ کیا ہوا تھا، اور وہ مالک اس کو کہتا ہے بیٹھ جاؤ تو وہ بیٹھ جاتا ہے آرام کے ساتھ، اور وہ اس کو کہتا ہے اپنی گردن لمبی کر کے بالکل قربانی کی شکل میں سیدھے ہو جاؤ، تو وہ جانور ایسے اپنی گردن لمبی کر کے قربانی کی صورت میں بالکل لیٹ جاتا ہے۔ کہتا ہے اس کو باندھنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں، اتنا فرما بردار جانور ہو جاتا ہے۔ تو قاف قانتین کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جب جانور تمہارے اتنے فرما بردار ہیں تم بھی اللہ کے لیے فرما بردار ہو جاؤ۔ قربانی کا دوسرا حرف را ہے، را، اسے اردو کے اندر ہم رے کہتے ہیں۔ یہ اشارہ کر رہا ہے کہ تم کوئی معمولی عمل سر انجام نہیں دے رہے، معمولی عمل نہیں بجا لا رہے۔ جب اس عمل کو اخلاص کے ساتھ کرو گے تو اللہ کی رحمتوں کی بارش ہوگی، رحمت ہی رحمت ہوگی، رحمت ہی رحمت ہوگی، تم اللہ کی رحمت کی چادر میں آ جاؤ گے۔ کس کے لیے تم قربانی کر رہے ہو؟ جو رحیم بھی ہے، رحمان بھی ہے، رؤوف بھی ہے۔
رحیم میں بھی پہلے را، رحمان میں بھی پہلے را، رؤوف میں بھی پہلے را، بڑا محبت کرنے والا، بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان، بڑا درگزر کرنے والا، اس ذات کے لیے تم قربانی کر رہے ہو۔ قربانی کا دوسرا حرف ہمیں اس طرح متوجہ کر رہا ہے۔ تیسرا حرف قربانی کا با ہے، جس کو ہم اردو کے اندر بے بولتے ہیں، اس میں بھی یہی اشارہ ہے کہ اس عمل کو معمولی نہ سمجھنا۔ اگر دل کی گہرائیوں اور دل کے اخلاص کے ساتھ تم یہ عمل بجا لا رہے ہو تو پھر یاد رکھنا کہ تمہاری زندگی میں اور تمہارے دنوں میں اور تمہارے سالوں میں اور تمہارے ہفتوں میں، لمحہ لمحہ زندگی میں اللہ کی برکت تمہیں حاصل ہو جائے گی۔ برکت بہت بڑی چیز، آج برکت ہی تو اٹھ گئی ہے، برکت ہی تو ختم ہو گئی ہے کہ انسان ہزاروں روپے جیب میں لے کے نکلتا ہے تو اس کو ایسے لگتا ہے میری جیب میں تھا ہی کچھ نہیں۔ چند چیزیں خریدتا ہے تو پیسہ ختم، پیسے سے برکت ختم، زندگی سے برکت ختم۔ 50 سال کی عمر گزارنے والا آدمی کہتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے میں کل ہی آیا، ہر چیز سے برکت ختم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ اس حرف کے ذریعے سے، شریعت اس حرف کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو متوجہ کرتی ہے کہ اگر یہ عمل آپ نے اخلاص کے ساتھ کیا تو زندگی میں برکتیں ہی برکتیں، برکتیں ہی برکتیں، مال میں برکت، اولاد میں برکت، صحت میں برکت، دولت میں برکت، ہر چیز میں برکت آ جائے گی۔ اس سے آگے چوتھا حرف الف ہے، اور یہ بھی بڑا عجیب ہے۔ 3 انبیاء یاد آتے ہیں جب آپ قربانی کرتے ہیں، آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ ایک حضرت ابراہیم، ایک حضرت اسماعیل، ایک پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اور آپ کے آقا، اللہ کے محبوب۔ اب تینوں کے نام دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام الف سے، اسماعیل علیہ السلام کا نام الف سے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی ناموں میں سے دوسرا نام احمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تینوں ناموں کی ابتدا میں الف اللہ نے لگا دیا، اور اپنے نام کی ابتدا میں کیا لگایا؟ اللہ، اللہ۔ اپنے نام کے شروع میں بھی الف لگا دیا، گویا اشارہ ہے اس طرف، شریعت نے اشارہ اس طرف کیا، اگر کرنی ہے تو اللہ کے لیے کرو، اللہ کے لیے کرو۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس سے دوسرا لفظ بنتا ہے جس کو ہم اردو میں الفت کہتے ہیں، عربی کا یہ لفظ ہے الفت، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ۔ اس عمل کو اخلاص کے ساتھ کرو، اللہ تمہارے درمیان محبتیں پیدا کر دے گا، الفت پیدا کر دے گا۔ ایک الفت تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان ہوگی، اور ایک الفت بندوں کے درمیان ہوگی۔ جب آپ قربانی کرتے ہیں اور اپنے عزیز و اقربا کو اور غربا کو اور فقراء کو اور پڑوسیوں کو ہدیے کے طور پہ وہ قربانی کا حصہ بھیجتے ہیں تو ہدیے کا دوسرا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دلوں کے درمیان الفت پیدا ہوتی ہے، محبت پیدا ہوتی ہے۔ حضور نے یہ ارشاد فرمایا ہدیہ دو، اس سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ الف کے اندر اشارہ کر دیا کہ کرو اللہ کے لیے، نتیجہ الفت کی صورت میں نکلے گا، روٹھے ہوئے خاندان خوش ہو جائیں گے، ناراض لوگ آپس میں گلے ملیں گے، دلوں کا قدور، کینہ، بغض اور حسد چلا جائے گا، خاندان ایسے جڑ جائیں گے۔ اگلا حرف کیا ہے؟ نون ہے۔ فرمایا اگر اخلاص کے ساتھ یہ عمل کر لو تو تمہارا سینہ نور ایمان، نور ہدایت، نور معرفت سے بھر جائے گا، بھر جائے گا، نور ایمان سے، نور معرفت سے، نور ہدایت سے یا نیکی کے نور سے تمہارا سینہ بھر جائے گا، بھر جائے گا۔ آخری لفظ کیا ہے؟ یا، جس کو اردو میں ہم یہ کہتے ہیں،
شریعت اشارہ کر رہی ہے کہ مومن کے لیے سب سے قیمتی عمل، سب سے قیمتی چیز اللہ کی ذات کا یقین ہے۔ یقین کامل، ایمان کامل، یقین کامل، ایمان کامل۔ گویا اگر اخلاص کے ساتھ قربانی کا عمل کرو گے، تمہیں پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ یقین کامل اللہ کی ذات پر ہو جائے گا، ایمان کامل حاصل ہو جائے گا۔ اور یاد دوسری طرف اشارہ کرتی ہے کہ تمہیں یاد الہی کی توفیق مل جائے گی، یاد الہی کی توفیق مل جائے گی۔ اتنی توفیق کہ بعض دفعہ انسان اللہ تعالیٰ کی ذات سے ایسا تعلق بناتا ہے، کال ملاتا ہے کہ اس کے دل کے اندر سے یہ آواز نکلتی ہے، یا رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، یار رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت، خلق سے میں بیزار رہوں، ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں، ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا، تیرا مگر ہوشیار رہوں، اب تو رہے بس تادم آخر، ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہی تو سکھایا نا ترانہ۔ آج کا ترانہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ۔ یاد الہی یہ قربانی کا ایک پہلو ہے، قربانی کے لفظ کا ایک پہلو میں نے آپ کو بتایا ہے، اسباق میں سے ایک سبق آپ کو بتایا ہے، لیکن فی زمانہ قربانی کا کوئی اور ہی مفہوم نکلتا ہے میرے اور آپ کے اعمال کو دیکھتے ہوئے۔ ان حروف کو اگر دوسرے اینگل سے دیکھا جائے تو جس طرح میری اور آپ کی زندگی گزر رہی ہے، میرا اور آپ کا رویہ ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ قربانی کا پہلا قاف، اس سے مراد ہم کیا لیتے ہیں؟ قصائی ہے، قاف سے قصائی۔ اس قصائی کی فکر میں ہی ساری کی ساری عبادات چلی جاتی ہیں۔ رات کو سوتے ہیں تو وہ قصائی اور چھریاں ہی نظر آتی ہیں، کہاں تلاش کریں گے۔ وہ بھی بڑے مہربان ہوتے ہیں، نماز پڑھنے کے بغیر ہی آ کے صبح کی نماز کے بعد دروازہ کھٹکانا شروع، قربانی کر لو، منہ ہاتھ انہوں نے پہلے ہی دھو لیا ہوتا ہے۔ اور ماشاءاللہ اکثریت ایسی ہوتی ہے کہ نماز کی ان کو ضرورت ہی نہیں ہوتی، ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے۔ تو جو قربانی کروانے والا ہے وہ قاف سے مراد لیتا ہے قصائی، جمع۔ جب قصائی نے اپنا کام کر دیا تو اگلا مرحلہ قورمہ اس کے ذہن کے اندر گونجنا شروع ہو جاتا ہے، قصائی جمع قورمہ۔ اور دوسرا حرف رے تو پھر روٹی ہو اور گرما گرم ہو اور چوپڑی ہوئی ہو تو پھر ظاہر ہے ذہن کے اندر تو گونجے گی نا۔ تیسرا حرف کیا ہے؟ بے، تو بے سے بریانی دماغ کے اندر میں چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ آگے کیا ہے؟ الف، تو الف سے آلو قیمہ، آلو گوشت ذہن کے اندر آ جاتا ہے۔ آگے کیا ہے؟ نون، اور نون سے نان ذہن کے اندر آتا ہے، بلکہ قیمے والا نان، روغنی نان۔ اور یہ سے کراری یخنی۔ آج کل جتنا بھی ہمارا اور آپ کا رویہ، یقین جانے قربانی کا یہی مفہوم سارے کا سارا ہمارے ذہنوں کے اندر گونجتا رہتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عجلت، جلد بازی۔ بعض لوگ کہتے ہیں صبح کی نماز کے ساتھ عید کی نماز ہو جائے اور جلدی قربانی کریں۔ اکثریت نفسیاتی طور پہ یہی جلدی قربانی کریں، کہتے ہوئے بھی لوگ سنے گئے یار یہ جلدی کر لیں، پھر باقی کام تسلی سے کریں گے۔ جو کام تسلی سے ہونا تھا وہ تسلی سے نہیں کیا، باقی کیا رہ گیا؟ نماز پڑھنے کے لیے آئے، جلدی نماز پڑھ لیں، باقی کام تسلی سے کریں گے۔ بھائی یہ کام تسلی کا ہے، یہ آرام اطمینان سے کر لو، اس کے بعد دیکھی جائے۔ قربانی کے لیے جلدی قربانی کر لیں،
باقی کام تسلی سے کریں گے۔ یہ قربانی تسلی سے کرنے والا کام ہے، باقی کام ہوتے رہیں گے۔ بانٹنے کا ہے تو ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، باغم باغ، بس سر سے اتاریں، جلدی سے یہ کام کر لیں۔ او بھائی آرام سے تقسیم کر لو، یہی کام تسلی کا ہے۔ تسلی سے کرنے والے تو یہی کام ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے انسان کے بارے میں تو خود کہا کہ انسان جلد باز ہے، عجلت پسند ہے، اس لیے 3 دن رکھے، قربانی کے 3 دن رکھے کہ یہ کہیں ہتھیار اٹھا کے ایک دوسرے کے خلاف ہی نہ نکل پڑیں ان کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ تسلی کے طور پر 3 دن رہو، پہلے دن کر لو، یار نہیں کر سکے دوسرے کر لو، اچھا نہیں کر سکے تیسرے کا، اتنا وقفہ دیا، اتنا پیریڈ دیا، اتنی گنجائش دی۔ لیکن ہم ہیں کہ دڑا دڑ بس جلدی کرنی ہے۔ آج کل ہی ایک نمازی کا فون آیا، کہ صاحب عید کی نماز سے پہلے قربانی نہیں ہو سکتی؟ میں نے کہا بالکل ہو سکتی ہے، 2 بیل خرید لیں، ایک نماز کے بعد صدقہ کر دیں اور ایک نماز پڑھنے کے بعد قربانی کر دیں نماز سے پہلے قربانی نہیں ہوگی، صدقہ ہو جائے گا۔ تو جلد بازی، عجلت پسندی میں ہم بعض دفعہ اس عمل کو برباد کر دیتے ہیں، اور ساری توجہ ہماری ان چیزوں کی طرف جاتی ہے جو چیزیں میں نے گنوائی ہیں ابھی، ان چیزوں کی طرف جانی چاہیے جو پہلے میں نے گنوائی ہیں۔ اخلاص کے ساتھ کریں، محبت کے ساتھ کریں، اللہ کی ذات کو سامنے رکھ کے کریں۔ اتنی محبت، بعض دفعہ جانوروں سے اتنی محبت انسانوں کو ہو جاتی ہے کہ جانور کے گلے پر جب چھری پھرتی ہے، اس کی گردن سے خون کی دھاریں نکلتی ہیں، ادھر مالک کی آنکھوں سے آنسوں کی دھاریں شروع ہو جاتی ہیں، آنسوں کی دھاریں شروع ہوتی ہیں۔ یہی تو ہے اصل امتحان، یہی تو ہے اصل امتحان، کہ جی نہیں کر رہا، دل نہیں کر رہا، چاہت نہیں کر رہی۔ اتنا پیارا جانور جو مانوس ہے، جس کو انسان اپنے کلابے میں لیتا ہے، اس کی گردن کو سینے سے لگاتا ہے، اس سے پیار کرتا ہے، وہ اس سے پیار کرتا ہے، اتنا انس ہو جاتا ہے بعض دفعہ انسان اور جانور کے درمیان، اور آخر میں آ کے انسان کہہ دیتا ہے نہیں، میں تیری محبتوں کو اس کی محبت پر قربان کر دیتا ہوں، اس کی محبت پر قربان کر دیتا ہوں۔ پھر جانور بھی خاموشی کی زبان میں کہتا ہے اچھا یاد رکھنا، مجھے کہہ رہا ہے تیری محبت کو اس کی محبت پہ قربان کر دوں گا تو بہت اچھا، میں بڑا خوش ہوں، خوش قسمت ہوں، لیکن یاد رکھنا اگر تیری باری آئی گردن پیش کرنے کی، زندگی پیش کرنے کی، وجود پیش کرنے کی، تو ایسے ہتھیلی پر جان رکھ کے نکل جانا اور یہ کہہ دینا کہ میرا تن، میرا من، میری زندگی، میری جان، میری آل، میری اولاد، میری عزت، میری ابرو، سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان۔ یہی تو قربانی کا مقصد ہے۔ تو قربانی اس انداز سے کریں کہ واقعی قربانی کی روح جاگ جائے، قربانی کی روح زندہ ہو جائے۔ کہتے ہیں نا نماز و روزہ و قربانی و حج، یہ سب تو باقی ہیں مگر تو باقی نہیں ہے،